السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 82واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کی اس نشست میں سورہ نوح سورہ نمبر 71 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ نوح مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس پوری سورہ میں نوح علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ نوح رکھا گیا ہے۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کفار و مشرکین نے شدت کے ساتھ رسول رحمت کی مخالفت کرنا شروع کر دیا تھا۔ مرکزی مضمون: نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کے تناظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے حالات کا جائزہ لینے کی تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اسی طرح آپ بھی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، اور جس طرح قوم کی جانب سے مخالفت کے نتیجے میں قوم کو ہلاکت سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح کفار و مشرکین کی جانب سے مخالفت کا انجام بھی ان کی ہلاکت و بربادی ہوگا۔ تعداد آیات: اس سورہ میں یعنی سورہ نوح میں 28 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں نوح علیہ السلام کی بعثت اور قوم نوح کو دردناک عذاب سے خبردار کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ پر ایمان، رسالت کا اقرار، عبادت و تقوی، اطاعت و فرما برداری پر گناہوں کی مغفرت کا اعلان بھی ہے۔ آیت نمبر 5 سے 12 میں قوم کی جانب سے مسلسل انکار و فرار کے باوجود رات و دن نوح علیہ السلام کی طرف سے دعوت کے اہتمام کا تذکرہ ہے، خفیہ و اعلانیہ تبلیغ کا ذکر ہے، استغفار کے فوائد کے طور پر بارش کا نزول، مال و دولت کے ذریعے امداد، باغات اور نہروں کا جاری ہونا، در حقیقت غلہ کی فراوانی اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ توبہ استغفار کے نتیجے میں یہ ساری نعمتیں انسان کو میسر ہو جاتی ہیں، ان کی غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 13 سے 20 میں انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کر کے خالق کی معرفت و پہچان حاصل کرنے اور اس کی عظمت شان کا اعتقاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فہمائش کی ایک الگ صورت بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے مختلف ادوار پر غور و فکر کی دعوت، تہ بتہ آسمان کی بناوٹ میں تدبر کا حکم، چاند و سورج کی ضیاء پاشی پر نگاہ دوڑانے کی تاکید، اور مٹی سے انسان کے بنائے جانے، پھر مٹی ہی میں دوبارہ داخل کیے جانے، پھر مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر، اور زمین کو فرش بنانے اور اس کی راہوں میں چلنے پھرنے کی آسانی پیدا کرنے پر دعوت غور و فکر دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکے اور اپنے رب کو صحیح ڈھنگ سے پہچان سکے۔ آیت نمبر 22 سے 25 میں قوم کے خلاف بارگاہ الہی میں نوح علیہ السلام کی شکایت، ان کے حال پر ان کا ترس کھانے کا ذکر کہ یہ لوگ مال و دولت میں نقصان کرنے والے کی اتباع پر خوش ہیں۔ نوح علیہ السلام کے خلاف قوم کی زبردست سازش، اللہ کے بالمقابل ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی 5 بزرگوں کی دہائی پر گمراہی کا فتویٰ گناہ کے پاداش میں غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح نے بزرگوں کی عقیدت میں غلو یعنی حد سے تجاوز کیا، تو بزرگوں کی عقیدت میں غلو کے نتیجے میں قبر پرستی کا آغاز ہوا، اور قبر پرستی کی صورت میں بت پرستی کا
آغاز اور اس کی شروعات قوم نوح نے کر دی۔ ان میں 5 بزرگ تھے: ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ ان کے انتقال کرنے کے بعد شیطان نے ان کے وارثین کے دل میں یہ بات پیدا کرا دی، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئیں، آپ کے پاس ان کی یادگار بھی نہیں ہے۔ تو یادگار کے طور پہ قبے لگائے گئے، پوجا پاٹ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا مجسمہ لگایا، پھر پوجا پاٹ نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ گزر گیا تو شیطان نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی، ارے یہی تو تمہارے خدا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا۔ گویا بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور قبر پرستی کے بعد بت پرستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام کی بد دعا، روئے زمین کو کافروں کے وجود سے پاک کرنے کی دعا، اس کافر قوم میں سے کسی ایک کے بچنے پر فاجر و کافر اولاد پیدا ہونے کے خدشے کا اظہار، اور نوح علیہ السلام کی خود اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا، اور ظالموں کی تباہی و ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور کفر اور شرک اور اس قسم کی گندی حرکتوں سے محفوظ رکھ۔ جب تک زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے خاتمہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔